بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتوار کی خصوصی سوال و جواب کی نشست میں آپ کا استقبال، آپ کا خیر مقدم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے سامنے جو ناموں کی فہرست ہے اس میں اعجاز احمد روشن نگر، انہوں نے پوچھا کہ ایک مسئلہ تھا، ایک صاحب نے اپنے گھر پر ایک کرایہ دار لڑکی کو رکھا، غیر مسلم ہے وہ، اور وہ گھر میں 5-6 کتے پالے ہوئے، تو کیا یہ صحیح ہے؟ ایسے کو کرایہ داری پر رکھنا کیسا ہے؟ یہ تو پہلے سوچنا چاہیے۔ اب جب آپ کرایہ داری اس کو کرایہ دار بنا چکے ہیں تو وہ کتے رکھے یا سور رکھے ہیں تو آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ اور اگر کتے اس کے یہاں آتے ہیں تو اس سے آپ کے گھر میں برکت کا ایسا بھی نہیں کہ بھائی، ایسا تو نہیں کہ ایک ہی منزل ہو، آپ اوپر ہوں گے یا نیچے ہوں گے یا دائیں ہوں گے یا بائیں ہوں گے، تو اگر اس کے یہاں کتے آ جا بھی رہ رہے ہیں تو وہ جو حدیث میں آتا ہے کہ فرشتے رحمت کے نہیں آئیں گے، وہ اس وعید میں آپ شامل نہیں ہوں گے۔ لیکن اب رکھا ہے تو زیادہ بھی ریکویسٹ کر سکتے ہیں، لیکن آپ کی ریکویسٹ کیوں وہ سنے گی؟ تو اب جتنے دن ہیں اتنے دن آپ کاٹ لیجئے اور اس کے بعد کرایہ دار بدل دیجئے گا۔ رکھتے وقت یہ سب ساری چیزیں سوچنا چاہیے۔ شیخ سعدی علیہ الرحمہ نے ایک جگہ کہیں پر لکھا ہے کہ اگر مجھے معلوم ہو کہ میرے پڑوسی کہ فلانے آدمی اپنا مکان بیچ رہا ہے، اس کے بغل میں پڑوسی جو ہے وہ یہودی ہے، تو میں وہ مکان کوڑے کے دام بھی نہیں لوں گا، کوڑی کے دام بھی نہیں لوں گا۔ اسی طرح کا مفہوم ہے، ہو سکتا ہے کچھ الفاظ یا تعبیر بدلی ہوئی ہو۔ منشا وہاں پر یہی ہے کہ جب پڑوسی اس طرح کا ہوگا تو آپ کو اس کی طرف سے تکلیف تو پہنچے گی۔ تو پڑوسی کے اچھے ہونے سے مکان کی قیمت اور ویلیو اور ریٹ بھی بڑھ جاتا ہے، خراب ہونے سے گھٹ جاتا ہے۔ اس لیے آئندہ احتیاط کریں، اب جو ہے جیسے تیسے اس کو نظم کریں۔ دوسرا سوال ہے کہ قبضے کی جگہ پر بنی ہوئی مسجد پر نماز و تراویح پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ نماز اور تراویح ہو جائے گی، لیکن مکروہ لکھا ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ کسی کی چھین کر کے قبضہ کرنا ہے، مسجد بنانا جائز نہیں ہے، اور ناجائز جگہ پر نماز پڑھنا بھی مکروہ ہو جاتی ہے۔ نماز ہو جائے گی، کراہت ہے اس میں۔ اس کے بعد اور انہوں نے پوچھا ہے کہ سونے کی زکوٰۃ نکالنی ہے تو 15% نکالا جائے یا 25%؟ کچھ حضرات 15، جو سیل ویلو ہے زیور کی وہ پوچھ لے کسی سنار سے، جہاں کا زیور ہے وہاں پوچھ لے کہ کیا ریٹ، وہ لے لے گا، اسی اعتبار تو اس پر کاٹ دیجیے اتنا پیسہ، اتنے %۔ عبدالرؤوف صاحب ہیں، یہ پوچھ رہے ہیں کہ ہمارا فرنیچر کا کام ہے، ہمارے پاس لوگ مندر بنوانے آتے ہیں، اسے ہم بازار سے لا کر دیتے ہیں، تو ہمارے لیے اس کی کمائی ٹھیک ہے؟ ایسا نہ کریں، اللہ سے دعا مانگے۔ اب اتنا بھی معاشی معاملہ اتنا کمزور نہیں ہے کہ آپ اگر مندر ان کی نہ بنائیں یا بازار سے لا کر کے نہ دیں تو آپ کا کام نہ چلے، ایسا نہیں ہے۔ بہت سارے کام ہوتے ہیں، الحمدللہ آپ ایک چھوڑیں گے دوسرا آپ کو مل جائے گا۔ تو اس طرح خود لا کر کے دینا، خود بنانا یہ درست نہیں ہے۔ ہاں، اس کے لیے کوئی آپ ایک غیر مسلم اگر ملازم رکھ لیں اور وہ یہ کام کر دیا کرے تو ہلکا ہو جائے گا، لیکن خود یہ سب کام نہ کریں۔ علی خان کو روزے میں غرارہ کرنا چاہیے کہ نہیں؟ نہیں، غرارہ نہیں کرنا چاہیے، مکروہ ہے، بلکہ اگر ذرا سا بھی پانی ہلکا سا چلا جائے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور مشتبہ ہونے میں تو کوئی کلام ہی نہیں ہے۔ آپ نے جب بھی غرارہ کیا تو شک پیدا ہو جائے گا کہ شاید کچھ گیا، کچھ نہیں گیا۔ محمد عادل یہ پوچھتے ہیں کہ اس سال ایک روزے کا فدیہ کتنا ہے؟ دوسری بات ہے کہ فدیے کی رقم کم و بیش سال ہوتی رہتی ہے، جس طرح سال میں فطرے میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ فدیے کی رقم کم سے کم وہی 1.25 کلو آٹا یا گیہوں، کل ملا کر کے جو کانپور میں یہاں کے ریٹ کے اعتبار سے وہ تقریباً کم سے کم 60 روپے طے کی گئی ہے، کم سے کم کی بات ہے۔ باقی اگر کوئی آدمی کھجور سے نکالنا چاہے تو 3.5 کلو ہے، پھر کھجور 200 روپے کلو سے لے کر کے 1000 روپے کلو تک ہے، اور فدیے کی رقم 4000 5000 بھی ہو جائے گی۔ اور ہو سکتا ہے کہ علاقے کے بعد اعتبار سے گیہوں کا ریٹ بھی کم زیادہ ہو، تو بہرحال ہم لوگوں نے یہاں 60 روپے نکالا، یہ کم سے کم مقدار ہے، اور کم زیادہ بھی ہوتا رہتا ہے، جیسے کہ آپ نے پوچھا۔ ریٹ بڑھے گا جب تو فدیے کی رقم میں بھی اضافہ ہو جائے گا، ریٹ کم ہوگا تو رقم میں کمی آ جائے گی۔ دوسرا سوال ہے کہ مثال ایک روزہ چھوڑنے کا فدیہ کتنا ہے؟ ایک شخص کے اوپر روزہ فرض ہے اور کہتا ہے کہ میں اسکول جاتا ہوں، روزہ رکھوں گا، تھک جاؤں گا، اس لیے روزہ نہیں رکھ پاؤں گا،
اس کے والدین بھی روزہ نہیں رکھنے دیتے تو اس پر قضا لازم آئے گی یا فدیہ لازم ہوگا؟ روزے کا فدیہ بھی کم سے کم اتنا ہی، ایک فدیہ ابھی جو صدقہ فطر کی مقدار ہے نا، وہی فدیہ کی مقدار ہوتی ہے۔ تو اس لیے انہوں نے شروع میں بھی شاید وہی فدیہ پوچھا ہے اور ہم نے بتانے میں صدقہ فطر کی مقدار بتا دی ہے، تو وہ فدیہ اور کم سے کم فدیہ اور کم سے کم صدقہ فطر دونوں ایک ہی ہے، کیونکہ جب فدیہ دیا جاتا ہے تو وہ مقدار صدقہ فطر ہی کی ہوتی ہے، لہذا اوپر جو ہم نے بات کہی ہے صدقہ فطر کے تعلق سے، وہ فدیے پر بھی وہ چیزیں لاگو ہوگی۔ اچھا، دوسرا سوال ان کا تھا کہ اگر ایک روزہ چھوٹ جائے تو کتنا فدیہ؟ تو ایک روزے پر وہی ایک صدقہ فطر کی مقدار کے بقدر فدیہ ہے، کم سے کم والی مقدار جو ہم نے اوپر بیان کی، کم سے کم وہ ہے، زیادہ سے زیادہ جتنا آدمی دینا چاہے کشمش و کھجور وغیرہ سے 3.5 کلو۔ باقی ایک بہت لوگوں کو مغالطہ یہ ہے کہ اگر روزہ نہیں رکھ سکے تو وہ سمجھتے ہیں کہ بس آنکھ بند کر کے فدیہ دے دیا، ایسا نہیں ہے بھائی۔ فدیہ اس وقت ہوتا ہے جب کہ روزہ نہیں رکھ سکتا اور آگے زندگی میں کبھی قضا کی بھی طاقت نہیں ہے، تب فدیہ ہوتا ہے۔ فدیہ کے لیے 2 شرائط ہیں، ایک تو یہ کہ وہ خود آدمی فدیہ دینے کی اہلیت رکھتا ہو، غریب اتنا نہ ہو کہ فدیہ بھی اس کے لیے مشکل ہو جائے، بہت غریب ہے 60 فدیہ دینا پڑ گیا تو بیچارہ مر جائے گا کیونکہ وہ خود مستحق زکوٰۃ ہے، تو اتنا اللہ نے دیا ہو کہ وہ فدیہ ادا کر سکے، صاحب نصاب ہو، کم سے کم صدقہ فطر والا ہی صاحب نصاب ہو، تو اتنا اس کے پاس ہو کہ وہ صدقہ فطر وہ فدیہ دے سکے۔ اگر نہیں ہے تو پھر وہ اللہ سے استغفار کر لے، پھر اسے فدیہ کی ضرورت نہیں ہے۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ فدیہ اس وقت ہوتا ہے جبکہ زندگی میں کبھی بھی قضا روزے کی سکت اور طاقت نہ ہو۔ مثال کے طور پر 70 سال 80 سال 90 سال کا بوڑھا آدمی اس طرح مریض میں ہے کہ وہ رکھ ہی نہیں سکتا روزہ، پیچھے کا تجربہ ہے، ڈاکٹروں نے منع کر دیا۔ بعض لوگ عمر 100 سال میں بھی رکھ لیتے ہیں، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن وہ اس طرح کا ہے کہ رکھ ہی نہیں سکتا اور ایسا بیمار ہے کہ اب آئندہ اس کے بیماری کا کوئی امید بھی نہیں ہے، ایسی شکل میں فدیہ ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ ہم اٹے کٹے ہیں، آج بیمار ہو گئے یا کسی وجہ سے روزہ نہیں رکھا فدیہ دے دے، ایسا نہیں ہے۔ ہم جب بھی کبھی بعد میں موقع ملے، چھٹیوں میں، سردی کے زمانے میں، تو روزہ رکھ لیں، قضا رکھیں اس کو۔ تو فدیہ وہاں ہوتا ہے جہاں قضا کی بھی طاقت اور استعداد نہ ہو آنے والی زندگی میں کبھی بھی۔ اگر بعد میں ہم کبھی بھی سردی کے زمانے میں قضا روزہ رکھ سکتے ہیں، صحت مند ہو سکتے ہیں، عذر ختم ہو سکتا ہے، تو پھر ایسی شکل میں فدیہ نہیں آئے گا، وہ روزہ کی قضا کرنا پڑے گی۔ اب رہا مسئلہ ہے کہ اسکول جاتا ہے، تو یہ بات اوپر بھی ہم نے بھی کہی جماعت کے تعلق سے، یہ بھی بڑا مسئلہ ہے کہ اگر پورے مہینے واقعی اگر گرمی میں اسکول ہے اور دور اسے جانا پڑتا ہے، سائیکل سے جاتا ہے، کسی چیز سے جاتا ہے، تو اب یا تو یہ کیا جائے کہ 1 مہینے کی پڑھائی چھوڑوائی جائے اسے، یا یہ کہ وہ روزہ چھوڑے، بعد میں اللہ سے اپنا دعا کرے، توبہ استغفار کرے اور بعد میں قضا کرے۔ ہم لوگ اصل میں جس ماحول میں ہیں تو بہت ساری چیزیں بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتی ہیں، تو اس میں گنجائش نکالنا پڑے گی۔ ہمیں یاد پڑتا ہے کہ فقہی سیمینار میں بات لیبر اور مزدوروں کے لیے روزہ نہ رکھنے کی گنجائش ہے، جس کی ارننگ دن بھر کی وہی ان کے گھر کی کمائی ہے۔ اگر بیچارہ مزدوری کرتا ہے اور ٹیمپریچر 45 ہے 46 ہے اور گرمی میں ہے تو کیا کرے گا؟ وہ نہیں کمائے گا تو بچے کیا کھائیں گے؟ مجبوراً اس کو کرنا ہی کرنا ہے، تو روزہ چھوڑے، کیا کرے، بعد میں قضا کر لے سردی کے زمانے میں۔ اسی طرح تعلیم کی بھی ضرورت ہے، ایسا نہیں کہ آپ آدمی کا جب اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، ہر چیز کی ایک اپنی نزاکت ہوتی ہے، اہمیت ہوتی ہے۔ تو اگر اسکول دور ہے، آنے جانے میں پھچکر نکل آتا ہے آدمی کے بیمار ہونے کا اور دوسرے مسائل پیدا ہو جانے کا خوف ہو، تو کیا کرے گا؟ پھر وہ مجبوری میں اس طرح کی گنجائشیں دینا پڑیں گی۔ ایک نام ہمارے سامنے شادمان ہے، پوچھتے ہیں کیا ایف ڈی پر زکوٰۃ میرے ذمہ کرائی ہے؟ جو ہاں بالکل، جو آپ نے اپنے طور پر بیمہ یا ایف ڈی یا جو بھی پالیسی لی ہے، کیونکہ وہ رقم آپ کی ہے، آپ اس کو جمع کر رہے ہیں، اس لیے اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ ایک اور خاتون کا اعتراض ہے، اتنے نو مسلم ایمان لا رہے ہیں، قرآن کا ترجمہ پڑھ کے میں یہی تو میں بولتی ہوں کہ ہر مومن کی ذمہ داری قرآن سمجھ کے پڑھیں، رمضان بھلے یہ قرآن مکمل کرے لیکن ترجمے کے ساتھ، بٹ یعنی لوگوں کے اوپر اتنی شیطانیت سوار ہے کہ بھڑکتے ہیں، لوگوں کو قرآن عالم سے سمجھنا چاہیے کہ نارمل انسان نہیں سمجھ سکتا۔ مطلب یہ کہ انہوں نے جو باتیں لکھی ہیں اس کا منشا یہ ہے کہ علماء یہ کہتے ہیں کہ قرآن عالم سے پوچھ کر کے پڑھو، بغیر اپنے تنہا نہ پڑھو، حالانکہ قرآن آسان ہے، قرآن لوگوں کے لیے اترا ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ،
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے قرآن کو آسان بنایا نصیحت حاصل کرنے کے لیے، تو کیا کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والے؟ اور یہاں علماء کہتے ہیں کہ صاحب کسی کی اس میں پڑھو اور یوں نہ پڑھو، یہ نہ مطالعہ کرو، تو یہ کنفیوز ہے کہ ہم کیا کریں، قرآن کی سنیں یا علماء کی سنیں؟ اور اس طرح تو لوگ دور ہو رہے ہیں قرآن سے۔ دیکھیے آپ کی بات جو ہے وہ صحیح ہے، لیکن تھوڑا سا کہیں پر شاید سمجھنے میں دھوکہ ہو رہا ہے۔ کوئی بھی عالم یہ منع نہیں کرتا کہ قرآن کو خود سے نہ پڑھیں ترجمے کے ساتھ، نہ سمجھیں نہ پڑھیں، بلکہ جو لوگ سمجھاتے کچھ اور ہیں اور لوگوں نے کچھ کا کچھ سمجھ لیا۔ اصل میں قرآن میں کئی طرح کی آیات ہیں، کچھ آیات وہ ہیں جن کا تعلق احکام سے، مسائل سے، وہ تقریباً 500 کے قریب آیتیں۔ اس کے علاوہ جتنی 6666 آیتیں ہیں وہ سب نصیحت کی ہیں، واقعات پچھلے اور جنت جہنم آخرت توحید، اس کا ذکر ہے۔ کوئی بھی عالم کسی کو بھی یہ منع نہیں کرتا کہ تم قرآن کو بغیر سمجھ کے پڑھو، ترجمے کے ساتھ نہ پڑھو، بلکہ اگر مان لیجئے کہ ہم یوں قرآن رمضان میں 10 قرآن پڑھ سکتے ہیں بغیر ترجمے، بغیر سمجھے ہوئے، بس یوں ہی تلاوت، اور اگر آپ سمجھ کر کے 3 قرآن پڑھ رہے ہیں، 2 قرآن پڑھ رہے ہیں، تو اس پر اللہ تعالیٰ زیادہ اجر دے گا بنسبت اس کے کہ آپ ریکارڈ بنائیں 10 کا اور سمجھنے کی کوشش کبھی نہ کریں۔ علماء جو سمجھاتے ہیں بھائی، وہ یہ کہتے ہیں کہ بعض مسائل میں آپ کو مشکل پیش آئے گی، پیچیدگی پیدا ہوگی، وہاں علماء کی ماتحتی میں یا ایک ڈائری لکھ لیں، ایک ڈائری بنا لیں، اور جہاں آپ پڑھیں اس کو نوٹ کر لیں کہ یہ چیز میرے سمجھ میں نہیں ہے، وہ علماء سے سمجھ لیں۔ یہ مطلب ہوتا ہے، یہ مطلب نہیں ہے کہ جنت کا ذکر ہے، جہنم کا ذکر ہے، وہ آپ کے سمجھ میں بھی آ رہا، موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے آپ کے سمجھ میں بھی آ رہا، اور آپ اب پڑھیں بھی کہ صاحب اب اس میں علماء سے کیا پوچھیں، اس میں عالم سے کیا پوچھیں، اور کیا یہ بھی بغیر عالم کے پوچھے ہم نہیں پڑھیں، پنڈتوں کی طرح، پروہتوں کی طرح، کہ بغیر پنڈتوں کی کوئی چیز، کوئی کام ہی نہ ہو، کوئی عبادت نہ ہو؟ مذہبی اسلام ایسا نہیں ہے، نہ کوئی ایسا کہتا ہے۔ تو جس نے بھی آپ سے یہ بات کہی ہے، وہ کہیں نہ کہیں بیچ میں کوئی چیز مس ہو رہی ہے، یا تو سمجھانے والے صحیح بات نہیں سمجھا پائے، یا سمجھنے والے نہیں سمجھ پائے۔ اصل یہی ہے کہ جو قرآن میں احکام، مسائل کی آیتیں وہ بلا شبہ پیچیدہ ہیں، وہ اتنا آسان سمجھنا نہیں ہے۔ تو وہاں یہ کہا جاتا ہے کہ قرآن جب پڑھتے پڑھتے، اچھا قرآن میں ایسا نہیں کہ پہلے مسئلہ ہے بعد میں نصیحت ہے، کہیں پر ریگولر مسئلہ ہے، پھر قرآن نصیحت کے بیچ میں کوئی مسئلہ بیان کر دیتا ہے، مسئلے کے بیچ میں کوئی نصیحت کر دیتا ہے۔ تو جہاں جہاں آپ کو مسائل کی لائن سے کوئی چیز آئے، وہاں آپ علماء سے پوچھیں، وہ بغیر عالم کے مشورے سے اس کو نہ پڑھیں۔ یہ مطلب ہوتا ہے، یہ نہیں کہ آپ کوئی چیز نہ پڑھیں۔ مثال کے طور پر قرآن میں کہیں پر ہے کہ بہنوں کو اتنا ملے گا، کہیں پر ہے بہنوں کو آدھا ملے گا، کہیں پر ہے کہ 2 ثلث ملے گا، کہیں نہیں ملے گا، آدمی کنفیوز ہو جائے گا۔ اب ایک جگہ پر ہے بہن کا کہ جو ماں شریک ہو، یعنی ماں ایک ہو باپ الگ الگ ہو، کہیں پر ہے کہ باپ ایک ہے ماں الگ الگ ہے، تو میراث میں فرق ہو گیا ہے۔ اب آپ پڑھیں گی تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ کس والے بھائی بہن کا بیان چل رہا ہے، آپ کنفیوز ہوں گی کہ یار وہاں یہ لکھا ہے یہاں یہ لکھا ہے۔ اب کہیں پر ہے کہ عورت جب دودھ پلائے تو 2 سال حولین کاملین، 2 سال دودھ پلائے، کہیں ہے کہ 30 شہرہ کیا وہ 30 مہینے پلائے۔ اب آپ کنفیوز ہو جائیں گی کہ صحیح ایکچول مدت کیا ہے، 2 مہینے ہیں، 24 مہینے ہیں، 2 سال یعنی 24 مہینے، شاید ہم نے پہلے غلط کہہ دیا، یعنی 2 سال 24 مہینے ہیں یا 30 مہینے، 2.5 سال ہیں۔ تو مسئلے کی روح سے کبھی کبھی اسی طرح عدت گزارنے میں، کبھی یہ کہ عورت کی حاملہ کی عورت کی عدت ہے وضع حمل، چاہے وہ شوہر کے انتقال کے 1 گھنٹے کے بعد اگر ولادت ہو گئی عدت پوری ہو گئی، اور کہیں پر ہے کہ نہیں صاحب اگر عورت شوہر کا انتقال ہو جائے تو 4 مہینے 10 دن۔ اب ایسی عورت جو حاملہ تھی اور شوہر کا انتقال ہوا تو کنفیوز ہو جائے گی کہ میں 4 مہینے 10 دن کی عدت گزاروں، یا جو حمل ہو یعنی وضع حمل ہو گیا، ولادت ہو گئی، وہ عدت گزاروں، تو کنفیوژن ہوگا کہ نہیں؟ یہاں پر سمجھایا گیا ہے کہ کسی عالم سے پوچھ لو۔ یہ مطلب نہیں کہ الحمد آپ کو ترجمہ دیکھنا ہے تو بھی عالم سے سمجھ لو، الف لام میم ہے تو بھی بغیر عالم کے سمجھے ہوئے آپ الف لام میم کا ترجمہ بھی نہیں۔ اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کا اشکال حل ہو گیا ہوگا۔ ایک اور نام ہمارے سامنے کلیم ہے، یہ پوچھتے ہیں کہ انٹرسٹ کی رقم جو دینی آن لائن چالان وغیرہ میں دے سکتے ہیں کہ نہیں؟ چالان وغیرہ میں جتنی کی رسید کٹتی ہے اتنی آپ دے سکتے ہیں، کیونکہ وہ اصل میں ہوتا ہے کہ انٹرسٹ کی رقم حکومت کو واپس پہنچ جائے کسی بھی عنوان سے۔ چالان میں بھی چونکہ حکومت کو پہنچ جاتی ہے، لہذا آپ چالان میں یہ رقم دے سکتے ہیں، اتنی سودی رقم۔ اچھا، دوسرا سوال ان کا ہے کہ 27 دن کی تراویح پڑھ رہا ہے، بیچ میں کسی دن ناغہ ہو گیا تو اب کیا کرے، کہاں سنیں، حافظ ہے نہیں، بیچارہ پریشان ہے، 27 دن کی تراویح ہے۔ اب اگر 27 دن پڑھتا ہے تو وہ جو مس ہو چکی وہ کہاں جائے، وہ پڑھنے جاتا ہے تو
آگے کیسے کنٹینیو رکھے، آگے چھوٹ جائے گی۔ اور اگر 27 دن سن چکا ہے، سوچے کہ ہمارا 7-8 پارہ چھوٹ گیا ہے، کسی حافظ سے کہیں کہ سنا دو، تو وہ آپ کے لیے پین کیوں لے گا؟ بھائی وہ تو الحمد للہ سے انجوائے کر رہا ہے، وہ آپ کے لیے کیوں بیوقوفی تو ہم بطور جوک کہہ رہے ہیں، وہ کیوں آپ کے لیے زحمت کرے گا؟ وہ کہے گا کہ بھائی ہم آپ کے لیے کیوں 1 پارہ 1.5 پارہ پڑھیں؟ تو ایسے میں ہاں اگر کوئی واقعی آپ کے جذبہ، آپ سے تعلق محبت ہے، آپ کے لیے پڑھا دے تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ اس میں پریشان نہ ہو، جتنا چھوٹ گیا چھوڑ دے، جانے دیں، اس میں کسی ٹینشن کی ضرورت نہیں ہے، اتنا رہ گیا کوئی حرج نہیں ہے۔ پوری رمضان تراویح سنت وہ آپ نے سنت ادا کر لی، سنت میں تھوڑی سی اگر کمی بھی ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ آپ کی اس تڑپ اور فکر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب دے دے گا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کا ایک اور سوال ہے کہ جس وقت مسجد میں پہنچے اس وقت امام صاحب تراویح کی رکعت شروع کر چکے تو سیدھے تراویح میں شامل ہو جائیں یا عشاء کی نماز پڑھیں؟ اگر فرض پڑھتے تراویح بڑھتی چلی جائے گی، وہ تراویح ہی نہیں ہوگی جو فرض پڑھنے سے پہلے آپ شامل ہو گئے، یاد رکھیے۔ تراویح کا وقت ہی شروع ہوتا ہے فرض نماز پڑھنے کے بعد۔ اگر کسی آدمی نے فرض نماز نہیں پڑھی تو چاہے آدھی رات ہو جائے، اس کے لیے تراویح کا وقت شروع نہیں ہوا۔ تو تراویح کا وقت اور وطر کا وقت، یہ فرض نماز جب پڑھ لیں گے تب اس کی اسٹارٹنگ ہوتی ہے، تو اس لیے ممکن نہیں ہے کہ آپ تراویح میں شامل ہیں، پہلے آپ کو فرض پڑھنا پڑے گا۔ اور راہ یہ بڑھتی جائیں گی تو آپ فرض پڑھیں اور تھوڑی دیر ویٹ کر کے امام کے ساتھ شریک ہو جائیں، بعد میں اپنی وہ قضا کر لیں جتنی تراویح رہ گئی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ 1 رکعت چھوٹی اور مثال کے طور پر آپ نے اپنے فرض پڑھی، امام کے ساتھ شامل ہوئے، 1 رکعت چھوٹی، اب ہوتا ہے کہ آپ جب وہ رکعت کھڑے ہوں گے پوری کرنے کے لیے تو امام پھر 1 رکعت ہو جائے گی، پھر آپ کھڑے ہوں گے، پھر وہ تو بیچارے کا کبھی نوبت ہی نہیں آتی، وہ چھوٹی پڑھتا رہتا ہے، امام آگے بڑھتا رہتا ہے اور ہر رکعت میں وہ مسبوق ہوتا ہے اور پورے مجمع میں وہ ہنسی کا وہ بنتا ہے۔ تو ایسی شکل میں آپ انتظار کر لیں، ویٹ کر لیں، اس کے بعد جب بعد میں جب سب فارغ ہو جائیں تو وہ جتنی رکعتیں رہ گئی ہیں وہ پڑھ لیں۔ ایک اور نام ہمارے سامنے بنت محمد طارق ہے، سجدہ سہو کرنے کے لیے آخری رکعت میں بیٹھی، لیکن ایک طرف سلام دونوں جگہ پھیر دیا، دونوں طرف اگر پھیر دیا تب بھی سلام پھیر لیجئے، کوئی بات نہ ہو دنیا کی، یہ سینہ قبلے سے نہ پھرا ہو تب بھی آپ سلام پھیر سکتے ہیں، وہ سجدہ سہو کر سکتے ہیں دونوں طرف سلام پھیرنے کے بعد بھی۔ اخت سفیان یہ پوچھتی ہیں کہ صلاۃ و تسبیح کے بارے میں کیا آپ کی رائے ہے؟ تو لوگ اس پر بہت فضیلت بیان کرتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ضعیف حدیث سے ثابت ہے، کچھ کہتے ہیں کہ اس حدیث میں کثرت تہجد نماز پڑھنے، تہجد کی نماز زیادہ فضیلت ہے، لیکن اس میں تو کوئی شبہ نہیں کہ تہجد کی نماز کی فضیلت زیادہ ہے، اس کی روایتیں زیادہ ہیں۔ اور یہ اگر اول تو ضعیف اور یہ موقع نہیں ہے کہ حدیث ضعیف ہے صحیح ہے کیا بحث کی جائے، لیکن جو فضیلت میں ہوتی ہے وہ اس طرح کی روایتیں بھی چلتی ہیں اور فضیلت پر عمل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ باقی تہجد کی نماز کی فضیلت زیادہ ہے اور اس کے مقابلے میں صلاۃ و تسبیح کی فضیلت کم ہے۔ جاوید صاحب علی گڑھ پوچھتے ہیں کہ قرآن ناز پر ختم کر سکتے ہیں؟ بالکل ختم کر سکتے ہیں، ناز پر تو ختم ہی ہے، بہتر یہ ہوتا ہے کہ اولئک هم المفلحون تک پڑھ دیں، تاکہ یہ ہو کہ ہم قرآن پڑھ کے ہم آرام سے نہیں بیٹھیں گے، پھر ہم کنٹینیو قرآن کو دوبارہ شروع کر دیں گے، یہ ایک نیک فعل ہوتی ہے، اسی لیے حدیث میں آیا ہے۔ باقی اگر کوئی آدمی قل اعوذ برب الناس پر بھی ختم کر دے تو ایسا کوئی وہ گنہگار نہیں ہوگا۔ ایک اور سوال ہے کہ ولی کے بغیر نکاح ہو سکتا ہے؟ یہ تفصیلی مسئلہ ہے، پھر کسی وقت جواب دیا جائے گا، کیونکہ اس میں کفو کا بھی مسئلہ آتا ہے، اور لڑکی ہے کہ لڑکا ہے، بالغ ہے نابالغ ہے، کفو ہے، برادری کیا ہے، تفصیلی موقع ہے، انشاءاللہ پھر ہم کبھی اس پر پرسنل ویڈیو بنائیں گے اس سوال کو لے کر کے۔ تو یہ رہے ناظرین آپ کے سوال انشاءاللہ۔ ایک اور اس میں پوچھا ہوا ہے کہ وظیفہ رشتے کا، شاید اس سے پہلے بھی ہم نے بات بیان کی، اس طرح کے جتنے وظیفے ہوتے ہیں شاید ہی کوئی وظیفہ حدیث سے ثابت ہو، باقی بزرگوں کے اپنے تجربات ہوتے ہیں، کوئی کر لے بہت اچھی بات ہے، نہ کرے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ایک بات ضرور یاد رکھیں کہ اگر اس طرح کے وظیفے کے بعد اس کا کام نہ بنے تو وہ شریعت پر یا اس پر وہ بدظن نہ ہو، بلکہ وہ جس بزرگ نے لکھا ہے اس کی طرف وہ کرے کہ شاید ان سے کوئی وہ ہو گئی ہو یا ہم سے کوئی کوتاہی ہو گئی ہو حدیث، اور یہ نہ سمجھے کہ شریعت میں ایسا تھا اور ہم نے وظیفہ کیا اس کا ثمرہ مرتب نہیں ہوا۔ تو یہ وظیفے آپ کریں اور آپ کا کام نہ بنے تو پھر آپ وظیفے سے بدظن ہو جائیں گے۔ تو اس لیے اور سچی بات ہے کہ بہت زیادہ وظیفوں کے چکر میں بھی نہیں پڑنا چاہیے۔ جو دعائیں ہوتی ہیں، ہم پچھلے بھی ہمارا ایک ویڈیو اس میں ہے، ان میں صلاۃ الحاجہ کا ذکر آتا ہے، اس میں آپ مانگیں، سب سے بیسٹ وہی ہوتا ہے۔ یہ جو وظیفے ہوتے ہیں ان میں پھر آدمی خالی انہی تاریخوں کو انتظار کر کے وظیفے کرتا رہتا ہے، اور اسی لیے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی طرف سے حکمتاً شب قدر بھی گویا
ایسی اس کی کوئی متعین نہیں بتایا گیا کہ لوگ زیادہ سے زیادہ عبادت کریں۔ اب اگر اس طرح وظیفے ہو جائیں کہ فلاں رمضان کی فلاں تاریخ میں ایسا کر لو تو سال بھر آدمی اس کا انتظار کرے گا اور پھر اس کے بعد نہیں مانگے گا۔ ایسے کیا ہے، روزانہ مانگے گا اور روزانہ اللہ سے دعا کرے گا، ورنہ اور پھر کہیں پتہ چلا کہ وہ بھی مس ہو گیا تو پھر سال بھر انتظار کرو۔ یا ہو سکتا ہے کبھی کبھی ڈیٹ میں ہو جاتا ہے، کبھی کبھی چاند میں اختلاف ہو جاتا ہے، دیوبندیوں کے یہاں کوئی تاریخ ہے، بریلیوں میں کوئی تاریخ ہے، بمبئی میں کچھ ہے، کانپور میں کچھ ہے۔ اب اس کا کام نہیں بنے گا تو وہ کنفیوز شیطان اس کو پریشان کرے گا کہ تم نے 11 تاریخ کو کیا تھا، وہ پتہ نہیں حقیقتاً 11 تھی، کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ 12 ہو گئی ہو یا 10 ہو۔ تو بے مقصد ایک ٹینشن پالنا ہے۔ اس لیے ہم تو یہ مشورہ دیں گے کہ زیادہ وظیفوں کے چکر میں نہ پڑیں، اور جو حدیثوں میں آتا ہے بھائی دعا کریں اللہ سے ضرورت کی، وہ بہتر ہے۔ ایک اور نام ہمارے سامنے ابو سعید اعظمی ہے۔ یہ پوچھتے ہیں، کامنٹ انہوں نے کیا ہے، باسلامت آپ حضرات ہماری والدہ کی مغفرت کی دعا فرمائیں۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے۔ مفتی صاحب ہماری والدہ کو پینشن آتی تھی، 2 مہینے پہلے ان کی وفات ہو گئی اور پینشن کے لیے سال میں 1 مرتبہ چہرہ دکھانا ہوتا ہے، نومبر سے نومبر تک۔ اس مہینے نومبر میں حاضری ہوئی تھی اور جنوری میں وفات ہوئی، لیکن پینشن اگلے نومبر تک آتی رہے گی، کیا اس کا لینا جائز ہوگا؟ دیکھیے سرکاری ضابطے کے اگر خلاف نہیں ہے تو آپ اسے لے لیجئے، دل نہ بھرے غریبوں کو دے دیجئے، لیکن آپ اسے لے لیجئے، چھوڑیے نہیں۔ سرکار کی طرف سے جس قسم کی بھی مراعات ملے، نام اس کا کچھ بھی ہو، اس کو آپ حاصل کر لیجئے، حتیٰ کہ اگر اس میں سود انٹرسٹ کچھ بھی ہو، لیکن سرکار کی طرف سے مل رہی ہے آپ کو، نام بدلنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ بہت سی سرکاری اسکیمیں ہوتی ہیں، وہ سب کے لیے نکالتی ہیں، کوئی ہمارے لیے ایسا تھوڑی کہ وہ مسلمانوں کے لیے نام چینج کر دیں گے، بڑا خسارہ ہوتا ہے اس میں امت کا۔ تو اس لیے آپ وہ لے لیں، اس کو آپ کا دل نہ بھرے، غریبوں کو دے دیں۔ دوسرا سوال، اعتکاف کی شرعی حدود کیا ہیں؟ کیا مسجد کے صحن میں جانے سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے؟ مسجد کا صحن جو مسجدی کا ہے اس میں نہیں ٹوٹے گا، لیکن جو مسجد کا صحن خارج مسجد، کہیں کہیں پر دیہاتوں میں ہوتا ہے کہ ایک مسجد ہوتی ہے، اس کے بعد ایک باؤنڈری بہت بڑی ہوتی ہے، باؤنڈری سے گھیر دیتے ہیں، وہاں پیڑ بھی لگاتے ہیں، اور کئی ایک آدھ قبریں بھی ہوں، کئی وہاں پر وہ بکریاں بھی چر رہی ہوں، حالانکہ ہے مسجد کا حدود، تو وہ اس میں پھر اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ ایک ہوتا ہے باقاعدہ صحن جو جہاں پر نماز پڑھی جاتی ہے نا، مسجد میں شامل ہے وہ، اور ایک ہے مسجد کی جگہ ہے لیکن ہے وہ خارج مسجد، تو یہ بھی ذہن میں رکھیے گا۔ تو اگر صحن اس طرح آپ صحن اس کو کہہ رہے ہیں جہاں نماز پڑھی جاتی ہے تو اس میں اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن اگر صحن کی مراد آپ سے وہ ہے جو خارج مسجد ہوتا ہے جہاں پیڑ پودے سب لگے ہوتے ہیں، اور تو وہاں جانے سے ٹوٹ جائے گا، کیونکہ وہ مسجد کی جگہ ہے لیکن وہ مسجد نہیں ہے۔ ایک اور آخری سوال ہمارے پاس ہے، کنگ خان یہ پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ناپاکی کی حالت میں تراویح پڑھا دے، جبکہ تراویح پڑھانے سے پہلے وہ شک میں ہو، اور تراویح پڑھانے کے بعد اسے پتہ چلے کہ وہ ناپاک تھا، اس حالت میں اس شخص کو کیا کرنا چاہیے؟ اس شخص کو یہ اعلان کرے کہ بھائی میں نے کوئی بھی عذر کر دے کہ میرے کپڑے میں ناپاکی لگی تھی، میں دیکھ نہیں سکا، یا بعد میں راستے سے جا رہا تھا اور چھینٹے یا کچھ بھی عذر کر دے، پڑ گئی ہو بعد میں نے دیکھا، کیونکہ یہ تو اعلان نہیں کر سکتا کہ میں نے ناپاکی کی حالت میں مجھے معلوم تھا یا شک تھا میں نے پڑھا دیا، اپنے کو بچانا بھی ہے۔ تو اس طرح گول مول اعلان کر دے کہ بہرحال یہ قصور ہو گیا ہے، کپڑا ناپاک تھا، میں نے دھوکے سے پہن لیا، یا راستے میں چھینٹیں پڑ گئیں، یا کتے نے ایسا کر لیا، منہ اس کا لگ گیا اور میں نے دھیان نہیں دیا، لیکن آپ کو اعلان کرنا پڑے گا۔ اور خاص طور سے جو کیا کہتے ہیں وہ قرآن چھوٹا ہوا ہے جن لوگوں کا، وہ اپنا قرآن اگر جہاں تک ممکن ہو سکے اس کو وہ قرآن اپنا کہیں اور سن لے، یا جب یہ تراویح ختم ہو مثال کے طور پر اگر قرآن چل رہا ہے تو بعد میں علم ترا جب شروع ہو تو یہ چھوٹا ہوا پڑھا دے، اور اگر علم ترا سے ہی پڑھ رہے ہیں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ اب اس میں مسئلہ خالی ایک آتا ہے کہ وہ نمازیں کیا تراویح قضا کریں گے کہ نہیں، تو قضا کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ سنت کی قضا نہیں ہے، اور گویا اس دن کسی نے نماز پڑھی ہی نہیں، کیونکہ جب یہ ناپاک ہے تو کسی کی نماز ہی نہیں ہوئی، اللہ سے استغفار کرے، باقی اس کی قضا بھی نہیں ہے۔ تو یہ رہے ناظرین کرام آج کے سوالات کے جواب، اور اب ہم اگلی نشست تک کے لیے آپ سے رخصت ہوتے ہیں، اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔